السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لک الحمد امتلأت بفیض جودک جمیع اوعیۃ الطلبات، فما اعظم شأنک وما اعز سلطانک، بابک مفتوح للوافدین وجودک مباح للسائلین، وعونک شامل للخلق اجمعین ورزقک مبسوط علی العالمین۔ حلمت علی من عصاک لعلہ یتوب الیک وامہلت من ناواک، فمن کان من اہل السعادۃ ختمت لہ بہا ومن کان من اہل الشقاوۃ خذلتہ بہا۔ سبحانک ما عادلک وارحمک، ہدیتنا الی الدین واظہرت البینات۔ اے اللہ، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، تیری سخاوت کے فیضان کے ساتھ درخواستوں کے تمام برتن بھرے ہوئے ہیں، یعنی ہر کوئی تجھ سے مانگ رہا ہے۔ تیری شان کتنی عظیم ہے، تیری بادشاہت طاقتور اور عزت والی ہے، تیرا دروازہ آنے والوں کے لیے کھلا ہے، تیری سخاوت مانگنے والوں کے لیے مباح ہے، تیری مدد تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور تیرا رزق تمام جہانوں پر پھیلا دیا گیا ہے۔ جو تیری نافرمانی کرتا ہے پھر تو بردباری سے کام لیتا ہے کہ شاید وہ تیری بارگاہ میں توبہ کر لے، اور تو نے ان لوگوں کو مہلت دی ہے جو تیری مخالفت کرتے ہیں۔ پس جو سعادت والوں میں سے ہیں تو نے ان کے لیے سعادت کی مہر لگا دی، اور جو محرومی والے ہیں تو نے ہی ان کو محرومی کے ساتھ بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یا اللہ، تو پاک ہے، تیرا انصاف کیا ہی زیادہ ہے، اور تیری رحمت کتنی زیادہ ہے۔ تو نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی، اور تو نے ہی واضح دلائل کو ظاہر کیا۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے، جن آیات میں ان کا ذکر آیا ہے، ان پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ادریس علیہ السلام نہایت سچے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہ بیان کی۔ اور صدیق وہ شخص ہوتا ہے جو اعتقاد اور قول اور عمل ہر چیز میں سچا ہو، یعنی جو دل میں ہو، اندر اس کا اعتقاد ہو، وہی زبان پر ہو، اور اس کا ہر فعل اور ہر حرکت اور ہر سکون اسی اعتقاد اور قول کے تابع ہو۔ اور صدیقیت کے مختلف درجات ہیں۔ اصل صدیق تو نبی اور رسول ہی ہو سکتے ہیں، اور ہر نبی اور رسول کے لیے صدیق ہونا لازمی وصف ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن ہر صدیق کا نبی ہونا لازم نہیں، یعنی ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، جبکہ ہر نبی صدیق بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی نبی کے علاوہ جو بھی اپنے نبی اور رسول کی اتباع اور پیروی میں سچا ہوگا، سچائی کے ساتھ پیروی کرے گا، وہ بھی صدیق کہلائے گا۔ مریم علیہ السلام کو قرآن مجید میں صدیقہ کا خطاب دیا گیا ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، اور کوئی عورت نبی ہو بھی نہیں سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی صدیقہ کا لفظ ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھی۔ تو ہمارے دین میں سچائی کی بہت اہمیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. تو ادریس علیہ السلام صدیق نبی تھے. انعام یافتہ لوگوں میں دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں سچائی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں سورۃ مریم میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ بہت سچے تھے، نبی تھے. یعنی جو الفاظ ادریس علیہ السلام کے لیے آئے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آئے ہیں. اسی طرح حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی ہیں، یقیناً ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں اور اس کی ماں بہت سچی خاتون تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی صدیق کا لقب دیا. ان کا اصل نام کیا تھا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ یعنی حال یہ ہے کہ ہم سب حضرت ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا نام ضرور آتا ہوتا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سچائی اور صدیقیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کے نام پر بھی چھا گئی. جیسے ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا نام اخنو تھا، لیکن ان کا جو لقب ہے وہ نام پر چھا گیا، یعنی نام پہ بازی لے گیا. اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ، لیکن ابو بکر الصدیق کے نام سے مشہور ہیں. یہ وہ شخص تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو فوراً قبول کر لیا اور اسلام لے آئے، اور ان کو اس میں کوئی تردد اور شک نہیں تھا، اور انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ کا اظہار ہی نہیں کیا. انہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا تھا. انہوں نے پھر اسراء اور معراج کے واقعے کے موقع پر بھی آپ کی تصدیق کی تھی، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس جائیں اور پھر واپس بھی لوٹ آئیں، پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آسمان پر گیا تھا، تو یہ تو ممکن نہیں. یعنی اچھے بھلے سمجھدار لوگوں نے انکار کر دیا. جب لوگوں نے آپ کے بارے میں شک کا اظہار کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی سچائی کی گواہی دی، اور لوگ جب خود شک اور تردد کا شکار تھے تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گئے اور پھر آسمانوں پہ گئے اور واپس آئے. تو حضرت ابوبکر نے بغیر کسی شک و شبے کے کہا کہ اگر وہ ایسا فرما رہے ہیں تو بالکل سچ فرما رہے ہیں، یعنی سچ ہی کہہ رہے ہیں. تو اسی دن سے ان کا نام پھر صدیق پڑ گیا تھا. قرآن مجید میں سچے مردوں اور سچی عورتوں کی تعریف بھی کی گئی ہے، والصادقین والصادقات. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی سچ پر قائم ہے، اسی لیے صدق کے اپوزٹ نفاق بھی بتایا جاتا ہے. یعنی صدق گویا اسلام ہے اور نفاق کذب ہے، جھوٹ ہے. نفاق یا منافقت کی بنیاد جھوٹ پر ہے اور اسلام کی بنیاد سچائی پر ہے. سچائی جو ہے وہ ہمیشہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. سچا انسان لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہے. یعنی دل کا بھی صاف ہے اور زبان پر بھی سچائی ہے. کسی نے پوچھا صاف دل والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ حسد ہو. پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو دنیا کو برا سمجھتا ہو اور آخرت کو پسند کرتا ہو. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر سچائی کی صفت
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو پھر یہ سچائی ہے کیا؟ اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا شمار سچے لوگوں میں ہوتا ہے، ہم بھی سچے ہیں، یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ لہذا جو باتیں میں اب آپ کو بتاؤں گی اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھتے رہیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں، دوسروں کا نہیں۔ سچائی کے لیے عربی میں لفظ صدق استعمال ہوتا، صاد دال قاف، صدق، سچائی۔ اس کا اطلاق 6 معنوں پر ہوتا ہے، 6 چیزیں اس میں آتی ہیں۔ نمبر 1 بات میں سچائی، نمبر 2 نیت اور ارادے میں، نمبر 3 پختہ عزم میں، پکے ارادے میں، نمبر 4 اس ارادے کو پورا کرنے میں، نمبر 5 عمل میں سچائی، اور نمبر 6 دین کے تمام مقامات کو عملاً ثابت کرنے میں سچائی اختیار کرنا۔ دین کے تمام مقامات کو سچائی کے ساتھ عملاً ثابت کرنا۔ تو جو شخص ان تمام جگہوں پر سچا ہو وہ دراصل صدیق کہلاتا ہے، کہ بہت ہی سچا، کیونکہ وہ سچائی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے زبان کا صدق آتا ہے۔ زبان کی سچائی، سچ بولنا جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان وہی بات کرے جو حقیقت حال کے عین مطابق ہو، نہ اس کو بڑھائے، نہ اس کو گھٹائے، نہ اس کے اندر کوئی ہیر پھیر کرے، نہ اس کے اندر موڑ توڑ کرے۔ حقیقت کے خلاف بات کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں، اور سچ کی اس قسم میں وعدے کا سچا ہونا بھی شامل ہے، یعنی جو وعدہ کرے انسان اس کو پورا کرے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اور صدق کی اقسام میں سب سے مشہور یہی قسم ہے۔ تو جو شخص جھوٹ سے بچتا ہے وہی صادق ہے، سچا ہے۔ تو زبان کی سچائی میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو مناجات کے الفاظ کہتا ہے ان میں بھی سچا ہو۔ مثلا اگر کوئی کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنا منہ، اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین بنائے، لیکن پھر نماز میں وہ ادھر ادھر دیکھے، تو وہ سچائی تو نہ ہوئی۔ وہ کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے، اور دل اس کا دنیاوی خیالات میں مشغول ہے، دنیاوی خواہشات میں مشغول ہے۔ اسی طرح اگر زبان سے کہتا ہے ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن دل و دماغ میں عبادت کا کوئی شعور ہی نہ ہو، یعنی عبادت کی کیفیت ہی اس کو محسوس نہ ہو۔ نماز میں کھڑا ہے، کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن دھیان اس کا کہیں اور ہے۔ اصل میں عبادت کون کرتا ہے؟ جس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو، محبت الہی میں ڈوبا ہوا ہو، ظاہر و باطن میں وہ اللہ کا فرما بردار ہو۔ پھر ہے نیت اور ارادے میں صدق۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کی عبادت اور نیکی کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہو، کوئی اور اس میں شریک نہ ہو۔ اگر اس میں کوئی اور نفسانی غرض شامل ہو گئی تو نیت میں صدق باطل ہو جائے گا۔ صدق کا ایک معنی اخلاص بھی ہے، صدق کا ایک معنی اخلاص بھی ہے، یعنی ہر صادق مخلص ہوتا ہے۔ نمبر 3 عزم اور ارادے میں سچائی۔ عزم یعنی پکا ارادہ جس کو کہتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دینا تو میں اللہ کی راہ میں اتنے % تو دے ہی دوں گا۔ جب مال آ جاتا ہے تو پھر اس کا ارادہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر عزم نہیں تھا، وہ عزم کا سچا نہیں تھا۔ کبھی تو عزم بہت سچا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، کبھی کمزور ہوتا ہے، کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن نہ کرنے کا خیال بھی دل و دماغ میں ہی کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ شاید نہ ہی کر سکوں۔ اسی لیے کہتے ہیں منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کہ وہ جو چھپی ہوئی بات ہے نا کہیں وہ پکی نہ ہو جائے، وہ اوپر نہ آ جائے اس کو چھیڑیں گے تو۔ کیونکہ ہم جس بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں ہمارے دل میں ایک خوف ضرور ہوتا ہے، پتہ نہیں میں نہ ہی کر سکوں، ابھی میں کہہ تو رہی ہوں، میں نے حامی تو بھر لی ہے، وعدہ تو کر لیا ہے۔ تو پھر اگر انسان منفی جملے بولنے لگتا ہے، پتہ نہیں میں کر سکوں گی یا نہیں، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، یا اسی طرح وعدہ کرتے ہوئے اندر سے پکا نہیں ہے اور اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے صادق اور صدیق وہ ہے جس کا نیکیوں کا عزم بہت مضبوط ہو، کمزور نہ ہو۔ نمبر 4 عزم پورا کرنے میں سچا ہونا۔ ایک ہے عزم کرنے میں اور ایک ہے عزم پورا کرنے میں۔ یعنی بعض اوقات انسان عزم کرنے میں تو بالکل سچا ہوتا ہے، پکا اس کا ارادہ ہوتا ہے کرنے کا۔ ارادہ کرنے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا، کوئی مشقت نہیں، آپ کے اندر ہی کی بات ہے۔
لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ایسے شخص کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے. اب بعض لوگ ہیں بڑے سچے پکے دل سے منت مان لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہوئے تو جائے ایک دفعہ، پھر تو ہم ایسے سچے مسلمان بنیں گے، ایسا اور ایسا عمل کریں گے. لیکن کیا ہوتا ہے، آپ میں سے شاید ہر ایک نے سنا ہو کہ میں نے منت مانی تھی پر میں پوری نہیں کر سکی. ایگزام میں بھی ہوتا ہے کہ اگر میں پاس ہو جاؤں تو پھر میں اتنے نفل پڑھوں گی، اتنا صدقہ کروں گی، عمرہ کروں گی، فلاں کروں، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں اور وہ عمل نہیں کر پاتے جس کا ارادہ کیا تھا. تو صدیق جو ہوتا ہے وہ اپنے عزم اور ارادے پورے کرتا ہے، خلاف ورزی نہیں کرتا اس کی. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، یعنی جو عزم کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جان دیں گے انہوں نے دی، پیچھے نہیں ہٹے. نمبر 5 اعمال میں صدق، یعنی جو زبان سے ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں مثلاً وہ ہمارے عمل میں بھی ظاہر ہو رہا ہو، نماز کے ظاہری آداب کے ساتھ باطن میں بھی خشوع ہو. پھر مقامات دین میں صدق 6 درجہ، یہ سب سے اعلیٰ ہے لیکن بہت نایاب ہے. اس کا تعلق مقامات دین سے ہے، یعنی اللہ کا خوف، اللہ سے امید، دنیا سے بے رغبتی، رضا الہی پہ راضی رہنا، اللہ سے محبت کرنا. کتنے ہی لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سنت کی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب وہ اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سنت کی پیروی کی کوئی بھی ان کے اندر خوب نظر نہیں آتی، ہر کام اپنی مرضی کا. کتنے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، لیکن جب کوئی فیصلہ زندگی میں ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو پھر ان کی رضا دیکھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، بے رغبت ہیں، لیکن ان کے احوال نہیں کچھ بھی بتاتے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بس اللہ کا ڈر ہے ہمیں اس لیے ہم یہ نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. تو حقیقی صادق کون ہے، صدیق کون ہے، جو ان کی حقیقت اور اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے، صدیق اکبر. یعنی صرف صدیق نہیں کہا جاتا بلکہ صدیق اکبر کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی دعوے کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے بھی دکھانا چاہیے. حسن بصری کہتے ہیں ایمان آرزوؤں اور خود کو تصورات میں آراستہ کرنے کا نام نہیں. عربی میں لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، تحلی ہلیہ سے نا زیور پہننا، آراستہ کرنا. ایمان وہ ہے جو دل میں جگہ پکڑے اور اعمال اس کی تصدیق کرے. ولکنہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. اور نیکی کے کام کرنا دراصل سچے لوگوں کی علامت ہے، ان کی سچائی کی علامت ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں آتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. آیت کے آخر تک نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن نیکی اصل اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، یعنی ایمان سچا اس کا، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور گردنیں چھڑانے میں. یہاں صدقات کرے اپنے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اپنے فرائض بھی پورے کرے. اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کرے، یعنی وعدے کا سچا ہو، صادق الوعد. اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ لوگ سچے ہیں. کون؟ جن کا ایمان بھی درست ہے، اخلاق بھی درست ہے، مالی معاملات بھی درست ہے، وعد وعید بھی سب سچے ہیں ان کے. اور اپنے ارادوں میں سچا ہونا صدیق ہی کی علامت ہے. آپ دیکھیے کہ بہقی میں ایک روایت آتی ہے، شداد بن ہاد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ لگ گیا. پھر کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ کو ہدایت کی. جب غزوہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا، آپ نے تقسیم کیا تو اس کے لیے بھی حصہ مقرر کیا اور اپنے صحابہ کو اس کا حصہ دے دیا کہ یہ وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا اس کا حصہ ہے. وہ ان کے سواری کے جانور چرایا کرتا تھا.
یعنی آپ کے ساتھ تھا ہجرت اور جہاد میں، لیکن کام اس کا یہ تھا. جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ اسے دیا کہ یہ تمہارا حصہ ملا ہے. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے. اس نے وہ لے لیا اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حصہ میں نے دیا ہے. اس نے عرض کیا میں اس وجہ سے آپ کے ہمراہ نہیں آیا، یعنی میں مال غنیمت لینے نہیں آیا، بلکہ میں نے آپ کی پیروی اس وجہ سے کی کہ میری اس جگہ پر تیر مارا جائے، یعنی حلق کی طرف اشارہ کیا، پھر میرا انتقال ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ تمہاری یہ آرزو بھی پوری کر دے گا. پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے. اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے. پھر وقت آ گیا. جنگ کے بعد اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ اس کی اسی جگہ پر تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا. آپ نے فرمایا کیا یہ وہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا اور اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی. ہم میں سے بہت سے لوگ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں لیکن سچی تمنا نہیں ہوتی. کئی لوگ مدینہ میں مرنے کی تمنا رکھتے ہیں لیکن پھر مدینہ جاتے بھی نہیں ڈر کے مارے. تو اپنے ارادوں میں اور باتوں میں سچا ہونا جو ہے وہ عمل سے ثابت ہوتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے میں اسے کفن دیا اور اسے سامنے رکھ کے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو آپ کی دعا میں لوگوں نے سنا آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا ہے اور شہید ہو گیا ہے، میں اس پہ گواہ ہوں کہ سچا تھا. پھر اسی طرح اپنے وعدوں میں سچا ہونا. صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلی جنگ جو آپ نے مشرکین سے کی ہے میں اس میں شریک نہیں تھا. اگر اللہ مجھے مشرکوں کی جنگ اب دکھا دے تو بے شک اللہ آپ کو ضرور دکھا دے گا کہ میں کیا کروں گا. جب جنگ احد کا دن آیا اور مسلمانوں نے فرار کیا تو انہوں نے کہا اے اللہ میں تجھ سے اس حرکت کا عذر کرتا ہوں، یعنی حضرت انس بن نضر نے، اے اللہ میں تجھ سے اس حرکت کا عذر کرتا ہوں جو ان مسلمانوں نے کی، یعنی بھاگے میدان جنگ سے، اور میں تیرے سامنے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں ان میں شامل نہیں، اس حرکت سے جو ان مشرکین نے کی اور جب وہ آگے بڑھے. اچھا انہوں نے جو برات کا اظہار کیا نا وہ مشرکین کی حرکت سے کیا. تو سعد بن معاذ ان سے ملے. انہوں نے کہا اے سعد قسم ہے نظر کے رب کی جنت قریب ہے، مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سعد کہا کرتے تھے یا رسول اللہ جو انس نے کر دیا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا. انس کہتے ہیں ہم نے اپنے چچا کو میدان جنگ میں اس طرح مقتول پایا کہ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار اور نیزوں اور تیروں کے نشان تھے، یعنی زخم تھے. مشرکین نے ان کا مسلح بھی کر دیا، یعنی ناک کان سب کچھ کاٹ دیا. ان کی بہن کے سوا کسی نے ان کو نہیں پہچانا، انہوں نے ان کی انگلیوں سے ان کو پہچانا بھائی کو. انس بن مالک کہتے تھے ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ آیت ان جیسے مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا. اسی طرح اپنی عام باتوں میں سچا ہونا وہ بھی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. ایک اعرابی بکھرے بالوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے مجھ پر اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی؟ آپ نے فرمایا 5، اور یہ کہ اپنی طرف سے نفل پڑھ لو. پھر اس نے کہا بتائیے مجھ پر اللہ نے کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے، اور یہ بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے بھی رکھ لو، یعنی اور بھی عبادت کر لو. پھر اس نے پوچھا کہ اللہ نے زکوٰۃ مجھ پر کس طرح فرض کی ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ باتیں اور بتائیں شرائع اسلام کی. اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ نے مجھ پہ فرض کر دیا کچھ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاح پا گیا، اگر اس نے سچ کہا تو یہ جنت میں چلا جائے گا. یعنی جو وعدہ کر رہا ہے اگر اس نے پورا کر دیا تو پھر جنت اس کے لیے ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سچائی یا صدق کے 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 مدخل صدق و مخرج صدق. دعا آتی ہے آپ کو رب ادخلنی
مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. تو یہ پہلی قسم ہو گئی, مدخل صدق اور مخرج صدق, یعنی یہ دو قسمیں ہو گئی نا, ایک مدخل ایک مخرج. تیسرا ہے لسان صدق وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. چوتھی ہے قدم صدق وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم. جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے. تو سچائی کے قدم سے مراد اللہ کا ثواب اور بلند مرتبہ ہے جسے وہ سچائی پہ قائم ہونے کی صورت میں پائیں گے. پھر ہے مقعد صدق ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی آخرت میں صدق کی مجلس میں ہوگی, یعنی سچائی کی مجلس کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ قابل عزت مجلس ہے, اور انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں سچائی پر قائم ہوتے ہیں. تو سچائی کے مدخل اور مخرج کیا ہیں کہ انسان اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات شروع کرے اور خیر و عافیت کے ساتھ ان سے باہر نکلے. جیسے حج آپ نے شروع کیا اللہ کی مدد کے ساتھ, داخل ہو گئے احرام پہن کر, اختتام تک آپ نے ساری پابندیاں نبھانی, تو مخرج صدق ہو گیا. پھر جس سچی نیت کے ساتھ داخل ہوئے تھے, ارادوں شوق کے ساتھ, اسی کے ساتھ اس سے نکلے, یعنی کاموں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا پوری سچائی کے ساتھ. اور لسان صدق جو کہا سچ کہا, اور قدم صدق یعنی جو قدم اٹھایا سچائی کے ساتھ اٹھایا. اور پھر آخر کار انجام کیا ہوا, مقعد صدق عند ملیک مقتدر, صاحب اقتدار بادشاہ کے قریب, اللہ رب العزت کے قریب جو بے حد قدرت والا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ صدیق کون ہوتا ہے, اور صدیق اور شہید میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ صدیق کون ہوتا ہے. صدیق اور شہید کے فرق کو جاننے کے لیے دور جدید کی سائیکالوجی کی اصطلاحات کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. مزاج اور رویے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مجلس پسند ہوتے ہیں, سوشلی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ تنہائی سے بہت گھبراتے ہیں, ہر وقت لوگوں سے ملنے جلنے خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں. بھی سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں, کبھی مہمانوں کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی پارٹی میں جا رہے ہیں, کبھی آ رہے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں میں بہت خوش رہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں, بیرون بین, ایکسٹروورٹس, یعنی اپنی خوشیاں باہر تلاش کرتے ہیں. اس کے برعکس کچھ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں, انہیں محفلوں اور لوگوں سے وحشت ہوتی ہے, غور و فکر کرنا پسند کرتے ہیں, اپنے خیالوں میں مگن رہتے ہیں, محفلوں سے حتی المقدور اجتناب کرتے ہیں. یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں, درون بین, فارسی درون کہتے ہیں اندر, انٹروورٹس. ان کے علاوہ ایک تیسری کیفیت ان دونوں رویوں کے خوبصورت توازن سے پیدا ہوتی ہے, یعنی لوگوں سے بھی ملتے جلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تنہائی میں بھی ہوتے ہیں, یعنی دورہ قرآن بھی کرا لیا, پھر اعتکاف بھی کر لیا, لیکن اعتکاف میں پھر عبادت پر فوکس ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ دیکھیں اعتکاف میں بھی آ کے باتیں کرنے سے باز نہیں آتے, وہ اور لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں, مجلس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی بچوں کی باتیں, کبھی شادی کی باتیں, کبھی دنیا کی باتیں, جو دل میں خیالات ہیں, ہموم و غموم ہے, وہ بیٹھ کے باتیں 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 باتیں. اعتکاف میں بھی باتیں, گھر میں بھی باتیں, جہاں گئے باتیں, ہر وقت سوشلائزنگ کرنا, یہ ناپسندیدہ ہے. انسان کے کچھ اوقات لوگوں کے لیے ہونے چاہیے اور کچھ اوقات اس کے رب کے لیے ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہمیں ملتا ہے. وہ لوگوں سے کنارہ کش نہیں تھے, انہوں نے راہبانہ زندگی بسر نہیں کی, وہ لوگوں سے ملتے جلتے تھے, ان کے خواب سنتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے, یعنی سوشلائز بھی کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ رات کی تنہائیوں میں تہجد بھی ادا کرتے تھے. تو کچھ لوگ متوازن ہوتے ہیں ان دو رویوں کے, ان دو ایکسٹریمز کے بیچ میں, یہ ایمبی ورڈس کہلاتے ہیں, AMBI ورڈس, ایمبی ورڈس. لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, عملاً کم ہوتے ہیں. عمومی طور پر دنیا میں مزاج کے اعتبار سے دو ایکسٹریمز ہیں, جو کچھ بہت شغل میلے والے اور کچھ بہت تنہائی والے. جو انٹروورٹ ہوتے ہیں یہ غور و فکر کی عادت کے باعث فطرت کے حقائق کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. کائنات کے بارے میں سوچ وچار کے نتیجے میں ان پر اہم حقائق منکشف ہوتے ہیں, جیسے سائنٹسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں, انبیاء بھی ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نبوت سے پہلے,
غار ہرا میں جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ غور و فکر کیا اور اللہ کو پا لیا، توحید کو اپنا لیا. تو ایسے لوگ بس اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون ان کے سامنے حق کا پیغام رکھے، اور اس کو فوراً پہچان لیتے ہیں اور وہ مان جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے التجائیں بھی کرتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ لوگ دراصل صدیقین ہوتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کو کوئی الہامی دعوت پہنچتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی کس کو؟ اپنے لوگوں کو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول کر لی. وہ صدیق تھے نا، سچائی کی تلاش میں تھے، سچائی سامنے نظر آئی، دیر ہی نہیں لگائی. کچھ لوگ سچے ہوتے، سچائی پسند کرتے ہیں، اور جہاں سچائی دیکھتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے. یعنی ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی، اور دعوت پہ ایسے لبیک کہا جیسے وہ انتظار میں بیٹھے ہوں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال ملتی ہے کہ جب آپ نے کہا کہ میرا ساتھ کون دے گا، تو وہ اٹھ کھڑے، پھر پوچھا تو پھر وہی اٹھ کھڑے، حالانکہ وہ بچے تھے. اتنی جلدی سچائی کو اختیار کر دیا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگوں سے میل ملاپ، سیر و شکار اور اس طرح کا، یعنی ان کا طبعی میلان جو ہے وہ بہت زیادہ غور و فکر کی طرف نہیں ہوتا، اور ان کے سامنے حق آتا تو عموماً جذباتی انداز میں اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن جب وہ کسی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو بہت متحرک اور فعال ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انٹروورٹ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو حضرت ابوبکر نے ایک لمحے میں قبول کر لیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے، انہیں 6 سال لگے. حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے، آپ کی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کو بھی ٹائم لگا. حضرت حمزہ تو آپ کے سگے چچا اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، بچپن میں آپ کے ساتھ کھیلے تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے. اس ساری محبت کے باوجود انہیں اسلام کی طرف آنے میں 6 سال لگے، کیونکہ انہوں نے بہت سنجیدگی سے اس پر غور ہی نہیں کیا، اور جب ایمان لائے تو ایک حادثے کے نتیجے میں. تو بہرحال جو انٹروورٹس ہوتے ہیں یہ صدیقین، اور جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ عموماً شہداء ہوتے ہیں. حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے. یعنی یہ مزاج کا فرق ہوتا ہے، اس میں کوئی خامی کمی کی بات نہیں بتائی جا رہی، مزاج کا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ انقلابی سوچ رکھتے ہیں، ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، جرت، بہادری، کسی سے نہیں ڈرنا، آؤٹ اسپوکن، آؤٹ لاؤڈ ہر بات کر دینا، ان کو فکر نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ سوچ سوچ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال دونوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں. یہاں کمپیریزن کرنے کا مطلب صرف مزاج کا فرق واضح کرنا ہے. جہاں تک ان کی صحابیت کا تعلق ہے، ان کی قربانیوں کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا. اسی طرح پیغمبروں کے اندر بھی اس مزاج کا فرق پتہ چلتا ہے. مثلاً اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے، کئی دن گھر سے باہر ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام 2 دفعہ آپ سے ملنے کے لیے گئے، دونوں دفعہ وہ گھر پہ نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا، مصر کے ایک شخص کو مکہ مارا تو اس کی جان نکل گئی. لیکن اس کے برعکس ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرنے والے تھے، حلیم تھے، اواہ منیب تھے. ادریس علیہ السلام وہ بھی صدیق النبی تھے. قرآن مجید میں دونوں پیغمبروں کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی صدیق کہا گیا اور ادریس علیہ السلام کو. تو ادریس علیہ السلام بھی زیادہ تر پڑھائی، غور و فکر اور آسمان کے ستاروں کی رفتار اور باقی چیزوں کے اندر غور و فکر میں مشغول تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی. تو یہ مزاج اللہ نے بنائے ہیں، ہمیں بھی اپنے مزاج کو پہچاننا چاہیے اور ایک بیلنس بھی قائم کرنا چاہیے. کچھ وقت ہو سوشلائزنگ کے لیے اور وہ ہونا چاہیے، اور کچھ وقت ہو سب سے کٹ کے تبتل الیہ تبتیلا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا وقت ہو، اس میں کسی اور کا حصہ نہ ہو. اور اس طرح آپ زندگی کو بہت انجوائے کرتے ہیں. جب آپ ہر وقت لوگوں میں ہوتے ہیں نا، اور ہر وقت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈرین ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے اندر سے ایسا لگتا ہے کہ آپ خالی ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو عبادت کی تنہائی اور لذت اور مناجات اور رونا اور اللہ کے آگے فریادیں وہ بڑا ضروری ہے. وہ آپ کو پھر سے انرجائز کر دیتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات میں فرق تھا. دن لوگوں کے لیے تھا اور رات رب کے لیے تھی. اور امت کے اکثر صالحین کی یہی عادت رہی ہے، دن لوگوں کی خدمت میں اور رات رب کی عبادت. اسی لیے جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں نا، وہ اکثر خواتین کو بھی اور لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ہم دین کا کام کریں، لیکن وہ اس میں بیلنس نہیں کرتے.
وہ جس طرف لگتے ہیں بس اسی طرف لگ جاتے، ساری انرجی ادھر ہی لگا دیتے ہیں. آپ دین کا کام ضرور کریں لیکن ساتھ ساتھ اپنی عبادت، اپنے اذکار، اپنا رونا دھونا، اپنی دعائیں، اپنا خشوع و خضوع یہ لازم ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ سچے داعی نہیں بن سکتے. پھر آپ کی باتیں بس ہوا میں اڑیں گی، ان کا اثر کہیں نہیں ہونے والا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اچھا بعض اوقات جب ہم بالکل تبتل اختیار کرتے ہیں تو اس میں مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ لوگوں سے تکلیفیں بھی بہت پہنچتی ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں چھوڑو سب کچھ، اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو وہ بھی پھر ایک ایکسٹریم رویہ ہو جاتا ہے، وہ بھی کافی نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا میرے لیے اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعتکاف کی اہمیت ختم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت مند کی ضرورت سامنے آئی تو اس کو پورا کرنے چل پڑے، اور جب اپنی نماز اور عبادت کا وقت ہے تو اس میں سب کچھ آف کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت کیا تھی، کیا کرتے تھے؟ انہوں نے ایک دن لوگوں کی باتیں سننے کے لیے رکھا ہوا تھا، ایک دن شاید اپنا کام کاج کرنے کے لیے، اور ایک دن عبادت کے لیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے، رات کو عبادت بھی کرتے تھے اور سوتے بھی تھے. اصل کام جو کرنے کا ہے نا وہ اپنے آپ کو ایکسٹریم رویوں سے بچانے کا، کہ جدھر لگے بس ادھر ہی لگ گئے. اعتدال، توازن، تاکہ آپ کو اپنی کمٹمنٹس پوری کرنے کا موقع مل جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نیکی کے کتنے ہی خیالات صرف نماز میں آتے ہیں. آپ کا پتہ ہی تجربہ کیا ہے؟ یعنی نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے جتنے بھی یکسوئی کے ساتھ، لیکن اچانک اس کو خیال آ جاتا ہے اچھا فلاں نیکی کا کام کر لو. اس سے پہلے وہ خیال آیا ہی نہیں ہوتا، نہ اس کے بعد آتا ہے. تو آپ کو ایک چمک سی ملتی ہے، ایک رہنمائی ملتی ہے. آپ نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں، آپ جاتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو شاید یہ یکسوئی کا حکم اسی لیے دیا گیا کیونکہ ہم جب رش میں ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملے تو ہم سوچتے نہیں، نہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں نہ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے. تو لوگوں کی ضرورتیں اللہ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، اس طرف توجہ کرو، ایسا کر لو، ویسا کر لو. یعنی یوں لگتا ہے جیسے ایک الہامی سی کیفیت ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ یہ بات پہلے کیوں نہیں خیال آئی مجھے. تو یہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب آپ بالکل توجہ اور خاموشی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. سچائی کو سمجھنے کے لیے جھوٹ کو جاننا بھی ضروری ہے. جھوٹ ایسی چیز کے بارے میں خبر دینا ہے جو خلاف حقیقت ہو، چاہے قول سے ہو یا فعل سے ہو. اگر کوئی کہنے والا کہے آج کیا دن ہے اور آپ کہیں کہ آج منڈے ہے، حالانکہ منڈے نہیں، آج کیا ہے، ٹیوزڈے، اور آپ بے سوچے سمجھے کہہ دیتے منڈے ہے. نہیں، پہلے سوچیں پھر بتائیں، مس لیڈ نہ کریں. تو یہ خلاف حقیقت بات ہے کہ آج منڈے نہیں ہے، آج ٹیوزڈے. تو منافق جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ ظاہر کرتا ہے وہ مسلمان ہے، حالانکہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتا. اس کو اسلام سے محبت نہیں، اسلام پر وہ راضی ہی نہیں. کچھ مسلمان ایسے ہیں نا جو مسلمان پیدا ہو گئے، نام مسلمانوں والا، لیکن انہیں اپنے اسلام سے کوئی رغبت نہیں، خوشی نہیں. ان کے لیے مسلمان ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. تو بہرحال صدق اور نفاق اپوزٹ. اس نفاق کا دوسرا نام جھوٹ ہے کیونکہ منافق جھوٹا ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے. اور جھوٹ کا تعلق بھی زبان سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے. یعنی بات بھی جھوٹی ہو سکتی ہے اور عمل میں بھی جھوٹ ہوتا ہے. مثلا منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے حالانکہ وہ اصل میں نہیں پڑھ رہا ہوتا. تو یہ کیا ہو گیا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزے رکھنا، صدقہ کرنا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ. جھوٹ بولنا جو یہ حرام کاموں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جو شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، اس کا نام ہی جھوٹوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے. اور جھوٹ کے بھی کئی درکات ہیں. جھوٹ کے درکات، درک کہتے ہیں گڑھے کو، نیچے جو کھڈے ہیں. سب سے کم درجے کا گڑھا بھی سنگین ہے اور وہ ہے جو لوگوں پر جھوٹ بولے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کے بارے میں جھوٹی بات کہنا. اور سب سے سنگین جھوٹ اللہ پر، اس کے رسول پر جھوٹ بولنا ہے، جس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. اللہ پر جھوٹ بولنا کیا ہے؟ شرک کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ آپ سے غلط بات منسوب کرنا. تو بہرحال جھوٹ جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تجسس دینے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جھوٹ بولنا ہے. مثلاً ایک کام آپ نے کرنا نہیں لیکن دوسروں کو کہہ رہے ہیں شاید میں یہ کام کروں، حالانکہ آپ کے بس میں ہی نہیں کرنا. تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. پہلے جھوٹ بول کے پھر کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے، حالانکہ دل میں نہیں ہوتی نا وہ بات. تو جھوٹ بولنے کے بہت نقصانات ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین بات تھی. جب حضرت عائشہ پر جھوٹا بہتان لگا تھا، یہ لعنت والا کام ہے. ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، بے شک اس پہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک نفرت اور بغض والی نہ تھی. اور کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی. اور یہ ایمان کے منافی صفت ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے. اور پھر یہ منافقت کی علامت ہے. 4 عادتیں جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور ان میں سے ایک عادت بھی ہو تو اتنا ہی نفاق ہے جب تک چھوڑ نہ دے. جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو پورا نہ کرے، کسی سے لڑے تو بد کلامی کرے، بدتمیزی کرے، گالی وغیرہ دے. جھوٹ بولنے والا اگرچہ عبادت کرے پھر بھی منافق ہے. فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، خواہ وہ نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. یعنی اگر کسی نے کسی خاص کام کے لیے کوئی مال دیا ہے تو اس کو وہاں استعمال نہ کرے، کچھ اور کر لے. کوئی چیز رکھوائی ہے اس کے پاس تو اس کی حفاظت نہ کرے. کوئی بات کہی ہے تو اس راز کو راز نہ رکھے. ایک اور روایت میں آتا ہے 3 خصلتیں جس میں وہ منافق ہے، اگرچہ روزہ رکھے، نماز کرے اور حج اور عمرہ کرے پھر بھی منافق ہے، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اور وہ کیا خصلتیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ پورا نہ کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ کسی دل میں جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اسی طرح بچوں سے بھی ایسا وعدہ نہ کیا جائے جو پورا نہ کرنا ہو. صحیح بخاری کے مطابق جو شخص جھوٹی بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. ایسے بندے کا روزہ بھی قبول نہیں. پھر یہ کہ جھوٹ بے برکتی کا باعث ہے. اگر کوئی اپنی تجارت میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کی برکت ختم ہو جائے گی. یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی ہی. قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ. مرنے کے بعد کیا سزا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا، 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، اور وہاں سے مجھے عالم بالا کی سیر کرائی. وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے. اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کے اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا، ایسے کاٹ کے، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا. اس دوران اس کا پہلا جبڑا صحیح حالت پہ آتا، پھر وہ پہلے کو کاٹتا، پھر جب تک دوسرا جڑ جاتا پھر دوسرے کو، اور اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جو تم نے دیکھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آنکڑے سے پھاڑا جا رہا تھا، وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں کرتا تھا. اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے، اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جاتی، اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا. مثلا میڈیا کا جھوٹ، اخباری جھوٹ، ریڈیو کا جھوٹ، ٹی وی کا جھوٹ، یہ ایسے جھوٹ ہیں جو ساری کائنات میں گردش کرتے ہیں. تو یہ صرف برزخ میں عذاب نہیں بلکہ قیامت کے دن تک اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا. اس لیے جو لوگ ان فیلڈز میں کام کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جو چاہے گا، جیسے چاہے گا عذاب دے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں کریں گے: احسان جتانے والا، جھوٹی قسم کھا کے سامان فروخت کرنے والا، اور تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. جھوٹے لوگ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. لیکن ان کی سخت رسوائی ہوگی. قیامت کے دن کفار اور منافقین کو علل اعلان سامنے لایا جائے گا لوگوں کے، اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا، یہ جھوٹے لوگ ہیں. اتنی بے عزتی ہوگی ان کی. لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی، یہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے سچائی اور جھوٹ کے بارے میں اپنی معلومات کو تازہ کر لیا، اپنے آپ کو دیکھ لیا اس میں. اب تھوڑا سا اپنا ذاتی جائزہ لیں. ہم نے صدق کی ڈیفینیشن کیا پڑھی ہے کہ قول، فعل اور ارادے میں مکمل ہم آہنگی اور مطابقت، اور پھر یہ روش زندگی میں استوار بھی رہے، بار بار ایفرٹ کرتے رہیں، کیونکہ اس کا درجہ بہت اونچا ہے. یہ سارے انبیاء کو نصیب ہوا ہے. تو ہم اس کو اپنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اپنا جائزہ لینا شروع کریں. سب سے پہلے اپنی بولے ہوئے جملوں میں اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں ہے، جو آپ منہ سے کہہ رہے ہیں وہ واقعی دل میں ہے
مثلا ایک چھوٹا سا جملہ آپ کسی کو کہتے ہیں، کوئی آپ کے گھر آیا تو آپ کہتے ہیں چائے پی کے جائیں، کھانا کھا کے جائیں، حالانکہ آپ کے دل میں ذرا بھی ارادہ نہیں یا خوشی نہیں کہ آپ چائے ان کو پلائیں یا کھانا کھلائیں، صرف لپ سروس کر رہے ہیں، زبان سے باتیں کر رہے ہیں، اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ چائے کی پتی بھی گھر میں نہیں ہے اور کھانا تو بنا ہی نہیں ہے، اور ہم دوسرے سے کہہ رہے ہیں چائے پی کے جائیں، اور اندر ہی اندر کہہ رہے ہیں کہ رک نہ جائیں کہیں، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا. اسی وقت دل کا جائزہ لیں، واقعی اپنے آپ سے پوچھیں واقعی دل میں کچھ اور ہے، منہ سے کچھ اور بول رہے ہیں، یہی تو جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ، لیکن ہم اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے. اب اگر کوئی آفر قبول کر لیتا کہ چلے چائے پی کے جاتے ہیں، بیٹھ ہی جاتے ہیں، تو پھر کچن میں آ کے منہ پہ سلوٹیں اور جو کوئی ہے اس کی ڈانٹ ڈپٹ اور انہی کے خلاف باتیں بھی. کیا مصیبت ہے، ایک تو روز آ جاتے ہیں اور ذرا سی آفر کرو تو بیٹھ ہی جاتے ہیں. اللہ اکبر، کیا اخلاق ہے. ایک اور منافقت، وہاں کچھ اور چہرہ تھا، یہاں آ کے کچھ اور، دو چہروں والے. تو ہم وہ کیوں کہتے ہیں جو کرنا نہیں چاہتے؟ لما تقولون ما لا تفعلون. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رک جائیں تو اچھا ہے، ابھی کھانا تو نہیں بنا لیکن آپ رکیں تو میں جلدی سے بنا لوں گی. تو وہ دوسرا کو پتہ چل جائے گا کہ میں اتنا انتظار کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنی راہ لے گا. اچھا بعض اوقات ہم کہتے ہیں بس چائے رکھی ہوئی ہے، حالانکہ کوئی رکھی نہیں ہوتی، بس 2 منٹ میں چائے آ رہی ہے، آپ رک جائیں، آپ چائے پی کے جائیں. آپ یقین کریں بعض اوقات لوگ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پھر لگا دیتے ہیں اس چائے کے بنانے میں اور پینے میں، جو وقت ضائع ہوتا ہے. یعنی یہ میرے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. کوئی اگر نہیں پکی ہوئی، نہیں بنی ہوئی، تو ایسی محبت کے اظہار کا، ایسی آفر کا کیا مقصد ہے؟ دوسرے کا وقت قیمتی ہے. اگر آپ سچ بولیں کہ اگر آپ چائے پیے تو میں جلدی سے بنا لاتی، تو اگر اس کو واقعی ضرورت لگ رہی ہے اس کو چائے پینے کی، تو پھر وہ اپنی قیمت پہ انتظار کرے گا 15 منٹ. تو پانی ابلے، برتن رکھے، سیٹنگ ہو، کرتے کراتے چائے آتے، پھر تھوڑی ٹھنڈی ہوتے پیتے، آپ کو نظر ½ این آور تو چاہیے اس سارے پروسیس کے لیے. اگر آپ کے اگلے اسکیڈول میں ½ این آور کا مارجن ہے، آفر قبول کر لیں، نہیں تو معذرت کر لیں کہ نہیں اگر بنی ہوتی تو میں پی لیتی، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے. بات ختم، وہ بھی گیا، آپ بھی آرام سے، نہ جھوٹ اس میں، نہ کوئی فریب، نہ کچھ، اور آپ قابل اعتبار انسان ٹھہرے. پھر اسی طرح جب بھی کسی کو مثلاً کچھ آفر کریں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ اصل میں میری نیت کیا ہے؟ کیا میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں؟ کرنا چاہتی ہوں تو کیوں کرنا چاہتی ہوں؟ صرف اس لیے کہ اس کے سامنے اچھی بن جاؤں، کہ میں بہت کیئرنگ ہوں، میرا نام ان کی گڈ بکس میں آ جائے، اور میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ یہ ایسی نیک خاتون تھی کہ ان کے گھر سے کوئی کھانا کھائے بغیر تو گیا ہی نہیں تھا. بس وہ اپنا ایک وقار مینٹین کرنا ہوتا ہے نا، یہ نیک نامی جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ آفر کر رہے ہیں. یہ بڑی بات کنسیڈر کی جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے کھانا کھلانا چاہیے، لیکن اپنی حیثیت کو بھی دیکھیں. آپ پکانے کے قابل ہیں، آپ آفر کرنے کے قابل ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے آپ کوئی اور نیکی کرتے ہو اللہ کے ہاں، اگر آپ کا نام کھانا کھلانے والوں کی لسٹ میں نہیں ہے تو کسی اور نیکی میں ہوگا. فکر کی کیا بات ہے؟ ضروری ہے کہ آپ نے یہ کریڈٹ لینا ہے جو دراصل آپ غلط طریقے سے لے رہے ہیں. تو خود کو پرکھنا، اپنی سوچ، ارادے، نیت، خیال، عزم، قول اور عمل کے درمیان کتنی الائنمنٹ ہے. جو سوچ رہے ہیں وہی بول رہے ہیں، جو بول رہے ہیں وہی کرنے والے ہیں. یہ ہے سچ. اور جھوٹ کیا ہے؟ سوچ کچھ اور رہے ہیں، بول کچھ اور ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم ایسے جملے بول جاتے ہیں وی ڈونٹ مین اٹ، ہمیں ان کا مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا، جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی پائیں گے، اور بندہ سر پیٹ کے رہ جائے کہ ویسا پایا کوئی نہیں. پھر آپ دیکھیے ہم مثلاً دن میں کہتے ہیں، بولتے ہیں بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، ایسے بس کہہ دیتے ہیں بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ یہ جملے اتنے سوشلی مورلی ایکسیپٹیبل ہیں کہ ہمیں بات کرتے ہوئے دوسروں سے ایک ویلیڈیشن مل جاتی ہے، ہم ذرا اچھا فیل کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی بات بولی. ہم بولتے تو ہیں، لیکن جب آپ ان سے پوچھیں کیوں نہیں مارنا چاہیے تو وہ ہڑبڑا جائیں گے، ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے نہیں بولا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا، سنی سنائی بات آگے کر دی. تو کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر. اچھا ہم سمجھتے ہیں یہ ضرور کوئی واقعہ ہوگا. یہ روزمرہ کے جملے بھی ہوتے ہیں جو ہم نے ڈائلاگ سنے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہیں کسی اسکالر کی اسپیچ سے کچھ پکڑ لیا، کسی ایکٹریس یا ایکٹر کی کوئی ڈائلاگ پکڑ لیا،
کہیں کوئی بات اقوال زرین کی پڑھ لی، پھر بے سوچے سمجھے کوٹ کیا، کوئی مطلب تو جانو کیا ہے، نہیں پتا یہ کیا ہے، ایسا کر کیوں رہے، پھر سوال ہے کیوں کر رہی ہوں، یہ تو بڑے بڑے ڈائلاگ بولنے کی ضرورت مجھے کیا ہے. بعض لوگ تو انگلش کیا وہ فرینچ کے ایسے لفظ بول رہے ہوتے ہیں جن کا مطلب انہیں نہیں آتا، کہ کوئی ٹرینڈ ہے نا، لوگ یہ لفظ بولتے ہیں تو ہمیں بھی یہ بولنا ہے. اور اتنی زحمت نہیں کی کہ کہیں سے مطلب پتہ کر لیں، اس کا تو وقت ہی نہیں ہے. اسی طرح ہم کہہ دیتے ہیں ایمان بڑی دولت ہے، مسلمان ہونا ہمارے لیے بڑے شرف اور آنر کی بات ہے. اگر پوچھا جائے کیسے تو پھر کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں، ہڑبڑا جائیں گے. وہ پھر کہہ کیوں رہے ہو جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ بڑی دولت ہے؟ تو کہاں سے دولت ہے؟ دولت تو تم دنیا کے سونے چاندی کو سمجھتے ہو، اور کیا ایمان کو دولت رہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہنا نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے سے پہلے اس پہ ذرا غور بھی کر لینا چاہیے. اگر یہ غور و فکر شروع ہو جائے تو ہماری باتیں کتنی کم ہو جائیں، اور بڑی بڑی حکمت کی باتیں اور بڑی بڑی نصیحتیں یہ تو گنگے ہی ہو جائیں. کیونکہ ہمارا دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا نا، تو پھر زبان کیوں ہلائے جا رہے ہیں؟ سچے ہو جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہمیں جنت اور جہنم کا پتہ ہی نہ ہوتا. اگر کسی کو پوچھا جائے کہ جنت اور جہنم کا پتہ چلانا کیوں ضروری، یعنی کیوں پتہ چلانا چاہتے ہیں، جنت اور جہنم کو کیوں جاننا چاہتے ہیں، تو اس وقت روک کے سوچیں گے، اس سے پہلے نہیں سوچا ہوگا. گویا دوسرے لفظوں میں سوچ سمجھ کے کام نہیں لیتے. پچھلے دنوں کسی نے ایک بڑا فل اسکیپ 4 صفحوں کا خط دیا، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ مقصود کیا ہے اس میں. کوئی ادھر کی بات، کوئی ادھر کی، کوئی آسمان کی، کوئی زمین کی. کوئی آسمان زمین میں اس میں استعمال کر رہی ہوں میٹافوریکلی، یعنی خط پورا ختم ہو گیا، 4 صفحے مجھے پڑھنے پڑے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے. تھوڑے دن ہوئے اسی طرح کا پھر ایک خط مل گیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دین کا جو مفہوم وہ بتا رہی تھی وہ کہاں سے آیا. غور و فکر نہیں کیا نا، کہیں سے سن لیا. ایک ہوتا نا اپنا مطالعہ، اور نام بھی نہیں لکھا ہو، مطلب مجھے پتا بھی نہیں کون ہے، ورنہ میں بلاؤں بٹھاؤں قرآن سامنے رکھوں کہ آپ جو قرآن کی تشریح کر رہی ہیں یہ ذرا مجھے صرف اس کے لفظوں سے بتا دیں کہاں سے یہ باتیں آئیں. تو کچھ لوگ صرف سنی سنائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی جذباتی سی اسپیچ سن لی، کہیں سے کوئی من گھڑت سی قسم کی بات دین کے بارے میں سن لی، اور پھر اس کے اوپر بنیاد بنا کے ایک نیا فلسفہ گھڑ لیا. اپنی ہر بات کی دلیل اور بنیاد قرآن و سنت کو بنائیں، صرف اسکالرز کے لیکچرز کو نہیں بنائیں. دلائل لائیں، غور کریں، کوشچن کریں، کیوں، وائی، کیسے. کیا صحابہ کی زندگی میں یہ سب تھا؟ انہوں نے دین کا یہی مفہوم لیا تھا، یا دین اسی لیے نازل ہوا؟ پیغمبروں کی دعوت کیا تھی؟ پیغمبروں نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ اور پھر عبادت کا مفہوم کیا ہے، اور عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ آپ سارے دین کا نقشہ ہی بدلنا چاہتے ہیں، اور آپ حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. مثلا اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ لوگوں کو بس اسی پہ خوش کرتے رہتے ہیں کہ آپ قرآن حفظ کر لو اور ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ گے، جنت میں چڑھتے جاؤ گے. کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بالکل سچی بات ہے. اور جن چیزوں کی خوشخبریاں ہمارے رسول نے ہمیں دی ہیں، کیا ہم وہ خوشخبری کسی کو نہ سنائیں، یا ہم لوگوں کو لوریاں سنا رہے ہیں، یا کوئی جھوٹی باتیں بتا رہے ہیں؟ اگر ایک بات ایسے کہی گئی ہے تو جو بچہ حفظ کرنا چاہتا ہے یہ کر رہا ہے، یا جنہوں نے نہیں بھی کیا ان کے اندر بھی شوق پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن سے تعلق جوڑنے والا بدبخت نہیں رہتا، وہ کسی نہ کسی درجے کہیں نہ کہیں اس کی برکت اس کی زندگی میں ظاہر ہو. تو اسی طرح کی اور باتیں، یعنی دین کے وہ مصدقہ چیزیں، ان کا مذاق اڑانا اور اپنے نئے فلسفے گھڑ کے دین کے اندر شامل کرنا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں بڑا دل چاہتا ہے فلسطینیوں کی مدد کریں. اچھا، بڑا دل چاہتا ہے سیرین مہاجرین کی مدد کریں. کیوں بولتے ہیں؟ وہ ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا ہوتا، صرف اس لیے کہ وہ ٹرینڈی ہے. دنیا میں ایسی نیوز پھیلی ہوئی ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کی یا مشکلات کی، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف زبان سے ایسے مشورے ہی دے دیں گے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا اور لوگوں میں پسندیدہ بن جائیں گے. اسی طرح بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلاں عورت بہت نیڈی ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے. تو اگر پوچھا جائے آپ کیا مدد کر سکتے ہیں تو کیا جواب ہوگا؟ اصل میں ہمارا ہاتھ ابھی بہت تنگ ہے تو ذرا مشکل ہے. اچھا، تو کسی رشتے دار کے پاس بھیج دیں، کسی کو کہہ دیں کوئی اور مدد کر دے. بس وہ یہ ہے کہ مصروفیت بہت ہے، وہ شوہر مائنڈ کرتے ہیں اگر میں کچھ ایسی چیزوں میں حصہ لوں. اچھا، تو پھر کوئی اس کا مسئلہ ہی سن لیں، میرا خیال ابھی تو ممکن نہیں. تو پھر ہم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ فلاں کی مدد کرنی چاہیے اور فلاں، یعنی ہم صرف دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہ کر دیں
یا یہ ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں بس مجھ سے ہوتا نہیں. بھائی نہیں ہوتا تو پھر چپ رہو. آپ دوسروں کے آگے کیوں رونا رو رہے ہیں؟ اور جو کرنا ہے وہ اٹھ کے کر لیں. تو بعض اوقات ہم صرف بات برائے بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے نہ ہماری کسی کچھ ایکشن کی ہماری نیت ہوتی ہے, نہ ہی کسی مظلوم کی کوئی ہمدردی دل میں ہوتی ہے. بس بول دیا جملہ, اور میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں, میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں حدیث کورس کر لوں مثلا, لیکن کوئی دور پار ارادے نہیں ہے, صرف تمنائیں اور آرزویں اور وشفل تھنکنگ. قرآن میں صرف وشفل تھنکنگ کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ امانی, تمنائیں, آرزویں. بس اگر آپ کا ارادہ سچا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستہ بنا دے گا, کوئی راہ کھل جائے گی. تو جو بھی کچھ ہم کر رہے ہوں تو پوچھا کریں اپنے آپ سے, کچھ کہہ رہے ہیں کیوں کہا, کیوں کہہ رہی ہوں, کیا واقعی میں کچھ کر رہی ہوں اس کے لیے, پھر کیا کچھ کرنا چاہتی ہوں, میری نیت کیا ہے. پھر اسی طرح اپنی کمٹمنٹس کا جائزہ لیں. یعنی بعض اوقات ہم ایک بات کمٹ کر لیتے ہیں, میں یہ کام کروں گی, جب کام کا وقت آیا تو غائب ہو گئے. جب پوچھا گیا یا خود سے گلٹ فیل ہوئی تو پھر بہانے کہ میں ذرا بیمار ہو گئی تھی, میں کرنا چاہ بھی رہی تھی لیکن بس وہ طبیعت خراب ہو گئی, وہ اصل میں بچے نہیں کرنے دے رہے تھے, وہ شوہر نے منع کر دیا, وہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, بہانوں پہ بہانے. تو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی. جب آپ کو پتا ہے اپنے گھر کے حالات, اپنے شوہر کے حالات پتا ہے, آپ کمٹمنٹ نہ کریں, اپنا نام مت لکھوائیں ایسے والنٹیئرز میں کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی کمٹمنٹ پر پھر انسان کو انیشیٹو لے لیتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ ٹیبل اٹھانا ہے, میں کہوں کون کون اٹھائے گا, 4 لوگ ہاتھ کھڑا کر دیں, اور آئے 3, چوتھا کیوں نہیں آیا, وہ میری کمر میں درد ہو رہا ہے. 3 کیسے اٹھائیں, تو چوتھا ہوگا تو پورا اٹھے گا, نہیں تو اس کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. تو پھر آپ خود نہیں آ سکتے تھے, کسی اور کو بھجوا دیتے تاکہ دوسرے نے وہ جو 3 کو بلا لیا تھا ان کا وقت تو نہ ضائع ہوتا. کیونکہ ہم آرام کے ساتھ اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی, وہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, وہ بھائی لینے آ گیا تھا, وہ فلانا ہو گیا تھا, چھوٹی موٹی باتیں کر کے, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگلے کا وقت کا کتنا بڑا نقصان کیا. یعنی سب سے زیادہ تو جو جرم ہے نا بڑا, وہ کسی کا وقت ضائع کرنا ہے فضول باتوں میں اور جھوٹے وعدوں میں. اور بعض اوقات واقعی اتنی کوئی ایسی خرابی نہیں ہوتی طبیعت کی کہ ہم وہ کام نہ کر سکیں, ہم صرف ایک عذر تلاش کر لیتے ہیں. تو ساری دنیا کو ہم راضی کر سکتے ہیں, لیکن اپنے اندر کے گلٹ کو پھر کیسے مٹائیں گے. اسی طرح جب ایمان کی دولت کی بات کرتے ہیں تو پھر جب جھوٹ بولتے ہیں تو وہ دولت کہاں جاتی ہے, وہ کیوں نہیں استعمال ہوتی یہاں. پھر اسی طرح جب چیٹنگ کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں کسی کو یا رشوت لیتے دیتے ہیں تو وہ پھر ایمان کہاں جاتا ہے. تو سچ کیا ہے, قول فعل اور نیت میں موافقت, قول فعل اور نیت میں موافقت. اب یہ ہے کہ یعنی سچ کی صفت ہمیں پسند ہے اور سچائی سے ہم محبت کرتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنا جائزہ کیسے لینا چاہیے اپنے چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کاموں پر, معاملات کرتے ہوئے خاص طور پر, کہ میرے دل کی اندرونی کیفیت کیا ہوتی ہے. الفاظ اور عمل کیا دل کے اندر کی کیفیت اور نیت سے مطابقت رکھتے ہیں. مثلاً کسی کو کچھ آفر کر رہی ہوں میں کسی بھی طرح کی کسی چیز کی, اسی طرح کسی کی کامیابی پر جب ہم خوش کوئی نہیں لیکن اوپر سے بڑی ہی خوشی کا اظہار کرتے, جھوٹی خوشی کا, تو وہ کیوں کر رہی. پھر اسی طرح بچے اپنا کام لے کر آتے ہیں, دکھاتے ہیں, ہم کہتے واو کتنا اچھا کام کیا, نہ پڑھا نہ دیکھا نہ ہی اس کے اندر کوئی توجہ کی, صرف ٹالنے کے لیے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جھوٹی بات کر رہے ہیں. ماشاء اللہ یو آر گریٹ, اتنا اچھا لکھا, لگا پڑھے 10 غلطیاں سامنے آئے اس کی, اور جب آپ نے بچے کو جھوٹی تعریف کر ہی دی تو وہ اپنی غلطیوں کو بھی جسٹیفائی کر لے گا. پھر اسی طرح درس دیتے ہیں رمضان بہت سادگی سے گزارنا چاہیے, لیکن پھر ہمارے یہاں افطار پارٹیوں کی بھرمار ہو جاتی ہے, وہ پتہ نہیں سادگی کہاں جاتی ہے, نہ ٹیبل پہ سادگی ہوتی ہے اور نہ ہی سوشلائزنگ میں کوئی سادگی ہوتی ہے. تو پھر میرے اندر کی نیت اور جذبات میرے قول کے مطابق نہیں. اسی طرح جب ہم لوگوں پہ تبصرے کرتے ہیں, اخباروں کی خبریں پڑھ کے لوگ کتنے ظالم ہیں, کتنے حق مار دیتے ہیں لوگوں کے, بہنوں کے حق نہیں دیتے, فلاں نہیں کرتے, جب خود کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہوتے ہیں جس پہ ہم دوسروں پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جھوٹے ہی تبصرے تھے نا. پھر لوگ کیسے ظالم ہیں, بہو کو بیٹی کی طرح نہیں سمجھتے, جب اپنے گھر بہو آتی ہے تو وہ بیٹی ہونا بھول جاتا ہے, یا یہ دعوے کرتے رہنا میں تو اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں, حالانکہ بالکل دوہرا رویہ ہے. بیٹی کے ساتھ اور دل اور معاملہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا اس طرح, اور اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غصے میں
حد سے بڑھ جانا، پھر اسی طرح غصے میں ایسی باتیں کر جانا، قسمیں کھا جانا، میں کبھی نہیں کروں گی، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، میں اسے بات نہیں کروں گی، میں آج کے بعد اس کی شکل نہیں دیکھوں گی. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ وہی شکل دیکھنی پڑتی. جب کوئی پوچھتا کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے، حالانکہ اندر سے پتا ہوتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں. گھر کے حالات بھی کیا چل رہے ہیں، سسرال کے ساتھ معاملات کیسے چل رہے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ایک پرفیکٹ پکچر بنائی ہوئی ہوتی ہے اپنی کہ ہم بہت ہی زبردست انسان ہیں، حالانکہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں نہ تو یہ کہنا چاہیے کہ اپنی کہانیاں سنانے لگ جائیں، اور نہ ہی کوئی پرفیکٹ پکچر پیش کریں. انہوں نے کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر انسان کی زندگی میں اچھے برے دن ہوتے ہیں، یعنی یہ اعتدال میں رہے. الحمدللہ، بس شکر اللہ کا جس حال میں رکھے، لیکن ایسی پکچر پیش نہ کرے کہ جس سے دوسرے کو ایک بالکل جھوٹا امیج ملے. اسی طرح لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں، دل میں شکوے، گرجز، اور پھر اس کے بعد صرف لپ سروس کرنا کہ بندہ حاضر ہے، بندہ غلام ہے، آپ حکم کریں. یعنی دل میں کچھ نہیں، اوپر اوپر سے بس لپ سروس کر رہے. کیونکہ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے ایسی بات کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نہ کسی سے بات کریں، نہ جذبات کا اظہار کریں، نہیں، ہر چیز کے اندر ایک اعتدال رکھیں، حد سے بڑی ہوئی باتیں نہ کریں. لما تقولون ما لا تفعلون. اور خاص طور پہ جو چیز اللہ کے لیے نہیں کرنی وہ کہنا کہ بس میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، حالانکہ مقصد پیچھے کوئی اور ہے، اور دوسرے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کسی کے خلاف ہمارے دل میں کوئی بدگمانی یا حسد ہے تو ہم وہ بول بول کے اس کو بتانا شروع کر دیں. اپنی اصلاح کریں. تو کوئی بھی کام جب کریں تو پوچھیں اپنے آپ سے کیوں کر رہی ہوں. اسی طرح ایک مشہور بات ہے کہ استغفر اللہ، بس اللہ معاف کرے، بس کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ادھر استغفار کہہ رہے ہوتے ہیں اور ادھر وہ ساری بات کہہ جاتے ہیں جس پر استغفار کیا ہوتا ہے، اپنے ہی کیے کو اسی وقت جھٹلا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ میرے گناہ معاف کر، کبھی سوچا کون سا گناہ، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، یاد ہی کوئی نہیں. ان کو یاد کر کے مانگا کریں کہ جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا. کیونکہ اگر حقیقی توبہ ہوگی نا تو پھر عاجزی بھی آئے گی، اپنے گناہ یاد آئیں گے تو پھر تکبر نہیں رہے گا. تو دعا کرتے ہوئے سوچیں کہ وہ جو میں نے غیبت کر دی تھی، وہ جو میں نے کسی کا دل توڑ دیا، وہ جو میں نے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جملہ بولا، وہ میں نے جو کسی کی حق تلفی کی، وہ جو کسی کا مال مارا، وہ جو کسی کی چیز اٹھائی ہوئی، وہ جو کبھی کوئی چیٹنگ کی ایگزام میں یا ویسے کی کسی کے ساتھ، تو یہ باتیں سوچ کے استغفار کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سچا بنا دے اور سچائی کے ساتھ کسی جگہ پر داخل ہوں اور سچائی کے ساتھ ہی نکلیں. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور ولسانا صادقا، وہ جو دعا ہے طویل. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو سچی زبان عطا فرما، ارادوں کی سچائی عطا فرما، قول اور عمل کی سچائی عطا فرما. یا اللہ جھوٹ کو ہماری زندگی سے نکال دے. یا اللہ ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں جھوٹ کی قباحت و شناعت کو محسوس کرنے کی توفیق دے. یا رب العالمین ہمیں سچا بنا دے. یا اللہ ہمیں سچائی سے محبت کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین جو کچھ ہم پڑھیں ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ ہمیں اس طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون